حدیثیں ہیں جو یہ بیان کرتی ہیں کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ کیا کرنا چاہیے۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو ماں باپ پر 3 حق ہیں۔ جی بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو ماں باپ پر 3 حق ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا حق کہ اس کا اچھا نام رکھیں، جی اس کا اچھا نام رکھیں جو ہمارے بزرگوں یا صحابہ سے ملتا جلتا ہو۔ اچھا نام رکھیں کیونکہ قیامت کے دن ہر آدمی کو اس کے نام سے بلایا جائے گا، ہر آدمی کو اس کے نام سے بلایا جائے گا، جس کا مطلب اچھا ہو، جس کا معنی اچھا ہو۔ کیوں؟ کیونکہ معنی اور نام کا بھی اثر بچے پر ہوتا ہے۔ جی بے شک 75% بچے پر نام کا اثر ہوتا ہے۔ دوسرا حق، جب بچہ سمجھدار ہو جائے تو اس کو اچھی تعلیم دی جائے، اچھا ہنر دیا جائے، یہ بھی ماں باپ پر حق ہے۔ جی اور تیسرا حق یہ ہے کہ اس کی اچھی جگہ شریف گھرانے میں شادی کی جائے۔ یہ 3 حق میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امتیوں کو بتائے ہیں کہ جب تمہارے گھر میں کوئی بچہ پیدا ہو تو اس کا سب سے پہلے اچھا نام رکھو، جب وہ تعلیم کے لائق ہو جائے، جب وہ باشعور ہو جائے تو اس کو علم سکھاؤ، اس کو جانکاری دو، پھر اس کو ایک اچھا ہنر سکھاؤ۔ جب وہ ہنر سیکھ جائے، اپنے پیروں پر کھڑا ہو جائے تو اس کی شریف گھرانے میں شادی کرو۔ اور شادی کرنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تاخیر نہ کرو، تاخیر نہ کرو۔ کیوں؟ کیونکہ تاخیر کرنے پر جو بچہ گناہ کرے گا اس کا عذاب ماں باپ بھی جھیلیں گے، اس کا عذاب ماں باپ بھی جھیلیں گے۔ کیونکہ ایک لوجک بھی پائی جاتی ہے۔ لوجک کیا ہے کہ جب باپ اگر ہٹا کٹا ہوتا ہے، جب باپ جوان ہوتا ہے تو اس کے قبضے میں اس کی اولاد رہتی ہے، اور جب باپ بوڑھا ہو جاتا ہے تو اس کی اولاد اس کے ہاتھ سے نکل جاتی ہے۔ اب اگر کوئی شخص 30 سال یا 35 سال کی عمر میں شادی کرے گا اور جب اس کے بچے ہوں گے، جب اس کا بچہ 15 سال کا ہوگا، وہ آدمی خود بخود 50 سال کا ہو جائے گا۔ اور جب وہ آدمی 50 سال کا ہوگا، بتائیے وہ طاقتور ہوگا یا کمزور ہوگا؟ جو آدمی کمزور ہوتا ہے تو کمزور کی کوئی بھی بات نہیں سنی جاتی، گھر والے اس کو نکاتے رہتے ہیں، گھر والے اس کو برا بھلا کہتے رہتے ہیں، کیونکہ اس کے اندر بھی طاقت نہیں ہے۔ خدا نہ خواستہ اگر کچھ ہو جاتا ہے تو اب بچوں کی بھی زندگی خراب۔ کیوں؟ کیونکہ بچہ چھوٹا ہے اور باپ بزرگ ہو گئے ہیں۔ اب بزرگ باپ بلا وجہ میں اپنے اوپر ساری مصیبتیں لیتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم کو اپنے بچے پالنا ہے، ہم کو اپنے بچے پالنا ہے۔ بچوں کی فکر میں وہ آدمی بہت زیادہ سے زیادہ فکر میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور جب فکر میں مبتلا ہو جاتا ہے، ہمارے بزرگ کہتے ہیں کہ فکر سے پھاکا بھلا ہوتا ہے، فکر سے پھاکا بھلا ہوتا ہے۔ ایک آدمی 2 دن بھوکا رہے کمزور نہیں پڑے گا، مگر جو آدمی فکر میں مبتلا رہتا ہے وہ کھائے بھی کتنا، خوشحال کتنا بھی رہے، مگر وہ اندر اندر گھٹتا رہتا ہے، وہ اندر اندر مرتا رہتا ہے۔ ایک حال وہ آتا ہے، پھر اس کو کوئی بیماری بنتی ہے۔ جب اس کو بیماری بنتی ہے تو میرے دوستو وہ کہیں کا بھی نہیں رہتا۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان عالی شان ہے وہ بڑا عمدہ ہے، بڑا عالی شان ہے۔ آج کل لوگ تاخیریں کرتے ہیں، تبھی دیکھا جاتا ہے کہ کہیں بچیاں بگڑ رہی ہیں، کہیں بیٹے بگڑ رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العزت نے جو خواہشات رکھے ہیں، جو ضروریات رکھے ہیں، وہ ہر شخص کے موجود ہیں۔ جب ہر شخص کی ضرورت پوری نہیں ہوتی ہے تو وہ غلط قدم اٹھاتا ہے۔ جب وہ غلط قدم اٹھاتا ہے تو ماں باپ کا یا محلے والوں کا یا گھر والوں کا سر شرم سے جھکتا ہے، تو اس کا سارا دار و مدار ماں باپ پر جاتا ہے۔ تو میرے دوستو بہت ہی پیاری چیزیں ہیں۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نظام بنایا ہے، ابراہیم پور میں ہم نے دیکھا ہے کہ ہندوؤں کے اندر باپ کی داڑھی مونچھیں رہتی ہیں، اس سے بیٹے کی بھی داڑھی مونچھیں ہیں۔ اتنی کم عمر میں شادی ہو جاتی ہے اور اپنی ذمہ داری سنبھالتے ہیں۔ تو اس لیے ضروری ہے یہ، کیونکہ حالات گھروں کے خراب اسی لیے ہو رہے ہیں کیونکہ شادیوں میں تاخیر ہو رہی ہے۔ اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنی جلدی ہو سکے اپنے بچوں کا حق، اپنے بچوں کی ضرورتیں پوری کرو۔ جب بچوں کی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں تو بچے ذہنی طور پر بھی صحیح سلامت رہتے ہیں، ان کی سوچ بھی اچھی بنتی ہے۔ اور جب بچوں پر کوئی ذمہ داری ہی نہیں ہے
تو وہ جو چاہتے ہیں کرتے ہیں, ان کو کوئی روکنے والا بھی نہیں ہوتا ہے. گڑھی کے اندر کم سے کم 90% بچے ایسے ہیں جو بگڑے ہوئے ہیں. جو بچے باہر گئے ہیں وہ 90% بگڑے ہوئے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ سمجھتے نہیں میری ذمہ داری ہے کچھ. 6 کے 36 پیدا کر رہے ہیں, جب پیدا کرتے ہیں پیسہ جیب میں ہوتا ہے تو بگڑ جاتے ہیں. حقیقت بتا رہے ہیں آپ, کیونکہ یہ موضوع اسی چیز کا ہے. کیونکہ بچے کی پیدائش کی خوشی میں یہ ہو رہا ہے, تو اولاد کے تعلق سے بیان نہیں کرنا ہے. تو سب سے پہلا حق جب کوئی بچہ ماں باپ ادا کر لیتے تو انشاءاللہ اس کے دوسرے حقوق بھی ادا ہو جاتے ہیں. سب سے پہلا حق بچوں کو پڑھانا ہے, اچھا نام رکھنا ہے. اپنے بچوں کا نام سوچ سمجھ کر رکھیں اور بچوں کو اچھی تعلیم دیں. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم.